السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے امام ابو جعفر محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ منقول ہے کہ حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم حج کو تشریف لے گئے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر یہاں تک روئے کہ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ کسی نے کہا، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی آواز کو روکے اور رونے سے باز رہے۔ فرمایا، میں کیوں کر نہ روؤں؟ شاید اللہ تعالیٰ میری طرف نظر رحمت کرے اور میں کل قیامت کو اس کی رحمت کے ذریعے سے نجات پاؤں۔ پھر انہوں نے طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز نفل ادا کی اور سجدے سے سر اٹھایا۔ سجدے کا مقام آنسوؤں سے تر تھا اور اپنے ایک ہمراہی سے کہا، میں غمگین ہوں، میرا دل رنج سے فارغ نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ کو کیا رنج ہے؟ فرمایا، جس کے دل میں صاف اور خالص اللہ کا دین داخل ہوا، وہ جملہ ماسوا سے باز رہا، اور دنیا نہیں مگر یہی سواری جس پر تو سوار رہے، یا کپڑا جو پہن لیا، یا عورت جو مل گئی، یا کھانا جس قدر کھایا۔ پھر فرمایا، اہل تقویٰ دنیا داروں میں کم مشقت والے ہیں اور لوگوں کی مدد زیادہ کرتے ہیں۔ اگر تم ان کو بھول جاؤ، تم کو یاد کرے، اگر ان کو یاد کرو، تمہاری اعانت کو یاد کرے۔ حق بات کہنے والے اور حکم خدا کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ دنیا کو ایک منزل خیال کرو کہ رات کو اترے اور صبح کو کوچ کیا، یا کوئی کمال خواب میں دیکھا، جب بیدار ہوئے کچھ پاس نہ تھا۔ اور فرمایا، مرد مومن کا دل غنا اور عزت کی جولانگاہ ہے۔ جب دونوں ایسے مکان میں پہنچتے ہیں جہاں توکل ہو، اس جگہ کو دونوں اپنا وطن بنا لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، یعنی اگر کسی کے دل میں توکل نہ ہو تو غنا اور عزت دونوں وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور ان کے قول، جس کے دل میں صاف خالص دین اللہ کا داخل ہو، اس سے مراد محبت خدا ہے، کیونکہ صاف خالص اللہ کے دین کو حقیقت محبت لازم ہے۔ جس دل میں سچی محبت ہوگی، دین خالص بھی وہی ہوگا، اور اس وقت وہ دل اپنے محبوب سے مشغول ہو کر ماسوائے محبوب سے اعراض کرے گا، اور نہ سنے گا اور نہ دیکھے گا مگر اللہ ہی کے ساتھ۔ اور یہی مطلب ہے اس قول کا، میرے دل کے دوست کے ساتھ میرا دیکھنا اور سننا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ عبداللہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے علماء کو باعتبار علم اور فضل کے درجے میں کسی سے چھوٹا نہ پایا، مگر حضرت محمد بن علی بن حسین سے ان کے مقابلے میں بڑے بڑے عالم کم درجے کے معلوم ہوتے تھے۔ بعض اہل لغت کا قول ہے کہ امام محمد بن علی کا لقب باقر اس واسطے ہوا کہ ان کو علم بہت تھا۔ باقر کے معنی ہے پاڑنے والا، اور شیر کا نام بھی باقر ہے کیونکہ شکار کا پیٹ پاڑتا ہے۔ حضرت امام محمد بن علی فرماتے ہیں، میرا ایک بھائی میرا نظر میں بڑا تھا، اور جو میری نظر میں بڑا تھا، دنیا ان کی نظر میں ذلیل و حقیر تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔